ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، واللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطاب یا تفسیر قرآن کا ایک حصہ ہے سورہ اعراف کی بعض آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کا ترجمہ اور تشریح یوں کی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر متمکن ہوا عرش پر، الرحمن ثم استوى علی العرش، یہ لفظ ہے قرآن کا سورہ اعراف کا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا یعنی متمکن ہوا۔ ہاں، استوا کے اہل سنت والجماعت کے یہاں 4 معنی عربی کے زبان کے اعتبار سے معروف ہیں، استقر، صعیدہ، ارتفع اور علا یا قامہ۔ ہاں، علا اور ارتفاع ایک ہی ہے، تو اس اعتبار سے متمکن ہوا ہم استقرہ کے معنی میں یا قائم ہونا کے معنی میں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ عرش پر متمکن ہوا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اور یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ چلیے، آیات متشابہات کو اگر اس بنیاد پر متشابہات کہا جائے کہ وہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں تو بسا غنیمت ہے، درست بات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں، یا جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں متشابہات ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں سے متعلق جتنا قرآن و حدیث نے بتایا ہے اور جو بتایا ہے اتنا ہی مانا جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ قرآن و حدیث میں کی گئی صراحت سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں، اس میں بیان کی ہوئی کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، اور اگر اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عقل و خیال سے، نظریات اور فلسفے سے، تو یہ بھی ٹھوکروں کا اور کفر کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو اتنا کہا، اگر اتنا کہتے تو ٹھیک تھا، لیکن آگے جو انہوں نے بات کہی وہ قابل گرفت ہی نہیں بلکہ لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا مجھے بہت ضروری محسوس ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ واقعتاً کوئی مجسم شے ہو، چیز ہو، ان کے الفاظ ہیں کوئی مجسم شے ہو، چیز ہو، فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، بتائیے کہ کوئی مجسم چیز ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس سے مراد استعارہ، اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی مجسم چیز یا کوئی شے نہ ہو، یہی مطلب نکلا۔ ان کا یہ جملہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے اور قرآن و حدیث کی بالکل صاف دلالتوں اور صراحتوں کے خلاف ہے، عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ یوں کہ آپ عرش کے تعلق سے جو انہوں نے کہا، اب اگر میں صرف اتنا ہی کہوں کہ وہ خود جو ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، اگر عرش کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس چیز پر متمکن ہو رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے اور اس پر متمکن ہو رہی ہے اللہ کی ذات، یہ آپ کس طرح تشریح کریں گے؟ عرش پر متمکن ہوا اس کا مطلب عرش ایک چیز ہے۔ ہاں، اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش جو ہے قرآن و حدیث کی دلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی، حدیثوں میں موجود ہے، 7 آسمان
اگر کرسی کے سامنے رکھے جائیں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈھال میں 7 انگوٹھی، اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک میدان میں انگوٹھی۔ اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اور میں یہاں شیخ امام طحاوی کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ علامہ طحاوی بڑے مشہور سلف کا ان کا العقیدۃ الطحاویہ عام طور سے متداول ہے۔ اس میں 2-3 جگہ کے مقام کے علاوہ 3 جگہوں پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ان کی تعبیرات قابل توجہ ہیں اور اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف ہے، لیکن باقی تمام باتوں پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اس میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، والعرش والکرسی حق۔ کیا کہا؟ والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی حق ہے، عرش بھی حق ہے اور کرسی بھی حق ہے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ صرف امام طحاوی نے نہیں کہا، ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب میں، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن قیم نے، عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں جن میں آپ عرش کا ذکر پائیں گے اس میں اس کے ایک مخلوق ہونے کا تذکرہ پائیں گے۔ عرش اور کرسی کے بارے میں امام بربہاری نے جو ذکر کیا اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حسین شیخ فوزان کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مخلوق ہے تو وہ کوئی چیز ہوئی، ایک مخلوق ہے، ایک چیز ہوئی، یہ سب سے بڑی ہوئی۔ بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث میں آخری حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو اس سے الفردوس مانگو۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإنہ اعلی الجنہ وأوسطها وفوقہ عرش الرحمن، اس لیے مانگو فردوس کہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے بلند حصہ ہے اور سب سے درمیانی ہے، سینٹرل، جنت کا بیچ کا حصہ ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صرف ایک ارشاد کی روشنی میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا شیخ کی یہ بات، ڈاکٹر صاحب کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ محض استعارہ ہو؟ استعارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، الرحمن علی العرش استوى یا استوى علی العرش الرحمن، قرآن میں صرف یہ جملہ 7 مرتبہ ہے، 7 مقامات پر۔ پھر اس کے علاوہ بھی قرآن کی کئی آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ کوئی استعارے کی چیز ہوتی تو اس کو اٹھانے والی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ غور کیجئے، ایک بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لمبی حدیث ہے۔ ایک یہودی نے تعریف کی، مسلمان نے تماچا مارا کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے تم موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے تم کسی پر فضیلت نہ دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت کی بات بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ہوش میں آؤں گا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو میں اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے، قائمہ پایا جیسے ہم چارپائی کے پایا یا پیر بولتے ہیں تو عرش کا پائے کا لفظ استعمال ہوا، عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، عرش کے قوائم پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فَلَا أَدْرِي، تو میں یہ جان نہیں سکوں گا، أَفَاقَ قَبْلِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، ام جوزیا بساقت العلا اور بساقت فی الدنیا او کما قال، کہ یا پھر حضرت موسیٰ کو دنیا میں جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس کا بدلہ دیا گیا۔ طور پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رک گیا، ٹھہر گیا، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اور پھر جب اللہ نے تجلی کی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس بے ہوشی کے بدلے میں آج بے ہوش ہی نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یہ میں نہیں جان سکتا۔ اب یہاں میں صرف یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں صاف تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے
انہوں نے وہ جو ہے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب بتائیے کہ کیا یہ استعارہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پائے کا تذکرہ ہے. فارابی اور ابو علی سینا اور ان لوگوں نے عرش کو 9واں فلک کہا. ہاں 9واں فلک ہے یہ, اس کی بھی اس سے تردید ہو جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں علماء کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے عقیدے کے اسی باب میں کہ اللہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور قلم بھی. دونوں میں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ تو چونکہ ایک حدیث میں یہ وارد ہے اولا ما خلق اللہ القلم, یا اسے اولو بھی پڑھا جاتا ہے اولا بھی, اولو ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے القلم کو پیدا کیا. اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, جس کے ذریعے سے لوح محفوظ میں قیامت تک ساری مخلوق کی تقدیر لکھی گئی. ثم کا جب پیدا کیا تو کہا اس کو لکھو, یہ والی حدیث ہے لمبی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قلم سب سے پہلے ہے, لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. اس کی دلیل یہ صحیح ثابت شدہ حدیث ہے جو غالباً صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا, مقدر کر دیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری لوگوں کی تقدیریں مقدر کر دی, لکھ دی. اور اس کے حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ جملہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء قرآن میں بھی ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. وہ پانی کی بھی کیفیت ہمارے لیے اس پانی کی کیفیت غیب کی ہے. بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ سب سے پہلی مخلوق وہ پانی ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور تقدیر لکھنے کا حکم دیا اسے, اس وقت عرش پانی پر تھا, مطلب عرش اس سے پہلے سے موجود تھا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ عرش سب سے پہلی مخلوق ہے. پھر قلم کو پہلی مخلوق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عرش کے بعد ساری کائنات اور موجودات میں سب سے پہلی مخلوق قلم ہے عرش کے بعد. تو اس سے دلیل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عرش پہلی مخلوق ہے. ان دلیلوں سے اور قرآن اور حدیث کی ایسی بہت ساری دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش ایک موجود مخلوق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے. آگے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا استعارہ, یہ قطعی طور سے صحیح نہیں ہے. اور آگے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں, اور عالم غیب کی یہ خبریں ہمیشہ آیات متشابہات ہی کی شکل میں رہیں گی. لیکن اس کے بعد آگے اور بھی ایک گل کھلا رہے ہیں, وہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں, البتہ جو سائنٹیفک, کیا ایک انگریزی لفظ ہے سائنٹیفک, انگریزی لفظ استعمال کیا ہے, فنوما ہیں, ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات ہیں وہ اب آیات محکمات کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں. شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنسی چیزیں اور علوم کچھ چیزوں میں پہلے سمجھ میں نہیں آتے تھے, اب تحقیقات کے ذریعے سے سمجھ میں آنے لگے. کہ بھائی پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے, ایک میں بیماری ہے, تو پہلے لوگوں نے ویسے ہی مان لیا, لیکن اب سائنسی تحقیق سے یہ پتہ چل گیا. تو جن چیزوں کو سمجھا جا سکتا تھا یا تحقیق ہو سکتی تھی ان کو آپ آیات متشابہات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں گویا متشابہات کا معنی ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو متشابہات ہے وہ ہمیشہ متشابہات رہے گی, اور پھر سائنسی رجحان اور تحقیق کی روشنی میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں متشابہات سے محکمات بن گئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو متشابہات سے محکمات, ان کی علتیں, ان کے فلسفے, ان کی حکمتیں بعد میں سمجھ میں آ گئیں. ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, ائمہ تفسیر کے نزدیک متشابہات تھیں, وہ آج کے ہم جیسے کم علم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ محکمات بن گئیں. ان کے مدلولات جو متشابہات اور محکمات کہتے کسے ہیں؟ محکم وہ جس کا مراد اور مقصود متعین ہو اور واضح ہو. تو کیا یہ سائنسی تحقیق سے جو چیزیں آج ہم کو معلوم پڑ رہی ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مراد اور مقصود جو ہے پہلے واضح نہیں تھا اب واضح ہو گیا؟ ان کی یہ تعبیر بھی سراسر غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک عالم اور ایک صاحب دین یا
تفسیر اور دین قرآن و حدیث کی تفسیر کے اصولوں سے واقف شخص اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے واقف شخص اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی تفسیر کے لیے جو بھی خدمات انجام دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت خیر رہی ہوگی، ان کو جزائے خیر دے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، لیکن سننے والوں کو متنبہ ہونا چاہیے۔ ایسے علماء سے اور اہل علم سے اگر استفادہ کرنا ہے، ہمارے علماء سلف نے بیان کیا کہ آپ اگر کسی سے دین سیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ مجھے ایک سعودی عرب کے لجنہ کا ایک فتویٰ یاد آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اس نقل کرنے سے کچھ لوگوں کو برا لگے، ہاں، لیکن جو حق ہے اور دین کے سلسلے میں کسی کی ناراضگی سے آدمی کو سچائی بیان کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اس میں سوال کیا گیا تھا ایک نو مسلم شخص نے جو امریکہ کا تھا، اس نے سوال کیا کہ میں مسلمان ہوا اور تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا، روس کے کچھ علاقوں میں کچھ مسجدوں میں ہم نے قیام کیا اور وہاں ایسی مسجدوں میں جہاں قبریں تھیں ہم نے نمازیں پڑھی۔ اب وہاں سے جب لوٹ گیا، کچھ دن گزر گئے تو مجھے ایک شخص ملا، میں نے جب اس سے یہ باتیں بیان کی تو اس نے کہا کہ جو نمازیں آپ نے ان مسجدوں میں پڑھی ہیں جس میں قبریں ہیں، اس میں وہ نمازیں آپ کو دہرانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس سے اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بھائی جن لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا دین سیکھنے کے نام پر، تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ بھی تو میرے ساتھ تھے اور نماز پڑھی، کیا وہ یہ بات جانتے نہیں تھے؟ چنانچہ اس نے ایک استفتاء بنایا اور سعودی عرب کے علماء کی کمیٹی کو بھیجا اور کہا کہ کیا اس جماعت میں جانا چاہیے کہ نہیں، اور یہ جو انہوں نے مجھ سے جو اس آدمی نے فتویٰ دیا کہ یہ نمازیں میری نہیں ہوئی، کیا اس کی یہ بات صحیح ہے، مجھے نماز دہرانی چاہیے؟ تو لجنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن مسجدوں میں قبریں ہیں اور آپ نے اس میں نماز پڑھی، مسجدوں پر قبروں پر مسجد بنانا یہ لعنتی کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو، انبیاء کو پوجنے کے لیے نہیں، ان قبروں کو مسجد بنایا، اس پر لعنت۔ تو جو کام لعنتی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور جس کام پر لعنت بھیجی گئی ہے، جس عمارت کے بنانے پر، اس میں نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اس کمیٹی نے کہا کہ اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کی روشنی میں وہ نمازیں نہیں ہوں گی جو قبر والی مسجد میں پڑھی گئی ہیں، لہذا آپ کو اسے دہرا لینا چاہیے۔ رہا تبلیغی جماعت میں نکلنے کا معاملہ، تو میں یہی بتانے کے لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی، ان کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں اہل علم کا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے یہاں صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے یا کمزور ہے، اور ان کے یہاں علم کے سلسلے میں خامیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا دین سیکھنے یا اس معاملے کو دین کے تعلق سے لوگوں کو ان کے ساتھ، عام لوگوں کو ان کے ساتھ جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صاحب علم ہے، عالم ہے اور سلف کے عقیدے اور منہج سے واقف ہے اور تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد ان کی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے، ان کی غلط باتوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہے، ایسا آدمی ان کے ساتھ جائے اور ان کی اصلاح کرے۔ تو میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بلا احتیاط علماء کی تقاریر، خطبات اور کلپس کو سننے کے آج عادی ہو گئے ہیں، وہ ایسی کئی چیزیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریروں میں، تفاسیر میں کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں جو میرے سامنے ابھی میں 2-3 چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ سلف سے یا سلف کے متفقہ عقیدے سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان سے یہ خطرناک قسم کی لغزش اور غلطی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کو سننے کا عادی ہوگا وہ ان کی تفاسیر اور ترجموں کو سنتے ہوئے ان چیزوں پر غور نہیں کرے گا، تو وہ ان غلط باتوں کو بھی مان لے گا۔ ایسے ہی بہت سارے اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے نام سے سامنے آتے ہیں، جیسے مرزا محمد علی انجینئر پاکستان کا، جو آج سنا ہے کہ جیل قید و بند میں چلا گیا، اس نے جو ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کو اور پھر اس کو ایسا رنگ دیا کہ جس میں صحابہ کرام کے ایک طبقے کی کھلی ہوئی تنقیص ہوتی ہے جو کھلے طور پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پھر وہ منکرین حدیث، روافظ اور ابھی کا بتایا جاتا ہے کہ قادیانیوں کی بھی دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں تائید کرتا ہے۔ اور ہمارے کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے بہت سارے لائک کرنے والے ہیں، ان کے جو ہے فالوورز ہیں، ان کی تعداد کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ تعداد سے ہرگز متاثر نہ ہو،
اور کسی کے ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اصل چیز جس کو اختیار کرنا چاہیے وہ علم اور دلیل ہے، ہمیشہ دلیل سے متاثر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اور اس کو صحابہ اور تابعین نے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جس طرح مانا، اسی طرح کا دین ماننے میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنے اس دین کی حفاظت کے سلسلے میں، اس کو کسی غلطی اور ٹھوکر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں ہمیں ہر وقت چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے سلسلے میں محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔